اسی طریقے سے صحابہ بھی جو زندگی گزارتے تھے ان میں سے بھی اکثریت نے کیسے زندگی گزاری؟ مالدار صحابہ بھی تھے لیکن لائف سٹائل ان کا کیا تھا؟ بالکل سمپل تھا، بالکل سمپل تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ان کے سامنے کھانے رکھے گئے۔ جب کھانے رکھے گئے تو ان کھانوں کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہت بہتر رہا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی مالدار صحابی تھے، لیکن جب دین میں آئے تھے کیا ہوا تھا؟ دین میں آنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیے گئے، تو جو بھی مال تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اور غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے کہ جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کے پورے جسم کو چھپایا جا سکے۔ جب ان کا چہرہ، ان کا سر چھپایا جاتا تھا تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے تھے، جب پاؤں کی طرف کپڑا لایا جاتا تھا تو چہرہ ننگا ہوتا تھا۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت بہتر تھا، اور یہ کہہ کے رونے لگے، اور روتے روتے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا بھی چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کو بھی کیا تھا؟ اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی ہم نے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا کی شکل میں ہی دے دیا ہے۔ وہ اس چیز پہ پریشان ہوتے تھے۔ ہم تو جب ہمیں مال آتا ہے، ہمارے پاس مال آتا ہے اور ہمارا سٹیٹس اپ گریڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہم پہ مزید کرم کر دیا۔ اور ان کے بعد جب آتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی نیک عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی مل گیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت کلیئر تھے کہ ہم نے اپنا سارا اجر اللہ سے آخرت میں حاصل کرنا ہے، اور اگر دنیا میں ہمیں مل گیا اور آخرت میں کچھ نہ ملا تو ہم تو نقصان میں رہ گئے۔ تو وہ کیا تھے؟ رونا شروع ہو گئے اور کھانا بھی نہیں کھایا اور اسی طریقے سے اٹھ گئے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو شام گئے، شام کے سفر پہ گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے پہ بیٹھے تو ان کے سامنے ایک کھانا لایا گیا۔ اور جب کھانا لایا گیا تو انہوں نے کھانا دیکھا نہیں، تو پہلی دفعہ ایسا عالیشان کھانا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا کھانا ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ کھانے، جبکہ غریب اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کی روٹی بھی نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر ہم دنیا میں اس طرح کی عالی شان زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کو جنت مل رہی ہے تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ اور یہ کس چیز پہ کہہ رہے ہیں؟ کھانے کے اوپر، اور کھانا بھی کیا ہے اس چیز کے اوپر اس پہ فکر مند ہو رہے ہیں کہ باقی مساکین لوگوں کی جو زندگی ہے کا لائف سٹائل ہے وہ دیکھو اور ہم لوگ کیا کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے جوارش تیار کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جوارش کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا جوارش ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو 4 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، تو ہضم کرنے کا کیا معاملہ؟ 4 مہینے سے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا تو ہضم کرنے کی کیا فکر؟ اور پھر کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کھانا پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا، یعنی میں افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بھی مالدار صحابہ میں سے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ مساکین والی زندگی، بالکل سادہ زندگی۔ تو جو مقام ہے مساکین کا اور کمزور لوگوں کا، ان کا بہت بلند مقام ہے ہمارے دین میں۔ اور ہمارے لیے اگین کیا میسج ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی چیز کے اوپر ایمفسائز کرتے رہنا ہے۔ ارد گرد کے ماحول میں کبھی مال بڑھے گا، کبھی مال کم ہوگا، کبھی اچھی جاب ہوگی، کبھی بری جاب ہوگی، کبھی بزنس فلرش کرے گا، کبھی بزنس جو ہے اس میں لاس ہوگا، کبھی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کبھی لوگ ہمارے اگینسٹ ہوں گے، کبھی کوئی مدد ہوگی، کبھی کوئی مدد نہیں ہوگی، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اپنا آبجیکٹو آف لائف ہم نے یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، ہم نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے، ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے، ہم نے دین کا علم سیکھ کے لوگوں تک اس علم کو پہنچانا ہے۔ کیونکہ واللہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسی تاریکی ہے باہر
کہ دنیا کی دوڑ اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہش اور دنیا کی غلامی میں لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ کو تاریکی تاریکی نظر آتی ہے. دین کی بات کرو تو سننے والا ایسے کرتا ہے، آپ کو عجیب دیکھتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ کوئی گناہ کی بات کر لی ہے. تو اپنے آپ کو اس سچویشن میں بھی دین پہ قائم رکھنا، دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. چاہے ہمیں اپنی زندگی کے سٹیٹس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑ جائے، لیکن دین پہ قائم ہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوئیں اور اللہ کی رضا کے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، تو یقین جانے کہ ہم ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے.